علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کی اس شب کو شب جمعہ کہتے ہیں اور یہ 17 اپریل 2026 میں ہم کھڑے ہیں۔ آج ہمارا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے عین قاف لام۔ تو اس کو ہم دیکھنے جا رہے ہیں۔ تو پچھلے کچھ عشروں سے میں ایک سائن بورڈ پڑھ رہا تھا، تو وہ بھی اسی روٹ ورڈ سے اخذ کیا گیا تھا۔ ایک روڈ کا نام ہے۔ تو لیٹس سی، عین قاف لام۔ العقل اس قوت کو کہتے ہیں جو قبول علم کے لیے تیار رہتی ہے، اور وہ علم جو اس قوت کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے اسے بھی عقل کہہ دیتے ہیں۔ چنانچہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حزج میں، العقل عقلان متبوع مسموع وینفع مسموع اذا لم یک مطبوع کما لا ينفع ضوء الشمس وضوء العین ممنوع۔ کہ عقل دو قسم پر ہے۔ نمبر 1، عقل طبعی، یعنی جو طبیعت میں ودیت کی گئی ہے۔ عقل سمعی، یعنی وہ جو لوگوں سے باتیں سن کر حاصل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دو ٹائپس ہیں، میں دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، عقل طبعی، یعنی جو طبیعت میں ودیت، یعنی جو بندے کا دل چاہ رہا، اندر سے دل جو چاہ رہا ہوتا ہے وہ۔ اور عقل سمعی، یعنی وہ جو لوگوں سے باتیں سن کر، یعنی ایک اپنا خود کا ایکسپیرینس، ایک اپنی سراؤنڈنگ یا اپنے اراؤنڈ کا ایکسپیرینس۔ تو اگر کوئی شخص فطرتاً عقل سے کورا ہو تو سن کر حاصل کی ہوئی عقل اسے کچھ فائدہ نہیں بخشتی، جیسا کہ سورج کی روشنی اندھے آدمی کے لیے بے فائدہ ہوتی ہے۔ عقل کے پہلے معنی کی طرف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، ما خلق اللہ خلقا اکرم علیہ من العقل۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی مخلوق پیدا نہیں کی جو اس کے نزدیک عقل سے زیادہ باعزت ہو۔ اور دوسرے معنی کی طرف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد میں اشارہ پایا جاتا ہے۔ اب ارشاد کیا ہے؟ ما کسب احد شیئا افضل من عقل یہدیہ الی ہدی او یغدہ عن غدہ۔ کہ کسی شخص نے اس عقل سے بڑھ کر کوئی چیز حاصل نہیں کی جو انسان کی رہنمائی کرے یا اسے ہلاکت سے بچائے۔ چنانچہ آیت کریمہ ہے، وَمَا
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما يعقلها الا العالمون. اور اسے تو اہل دانش ہی سمجھتے ہیں. میں اسی معنی کے اعتبار سے عقل کی نفی کی گئی ہے. اور ہر وہ جگہ جہاں اللہ تعالیٰ نے فقدان عقل کی وجہ سے کفار کی مذمت فرمائی ہے وہاں دوسرے معنی ہی مراد ہیں. جیسے فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. اللہ اکبر. جو کافر ہیں ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو کسی ایسی چیز کو آواز دے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ نہ سن سکے. بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں کہ کچھ سمجھ ہی نہیں سکتے. علاوہ ازیں اور بھی بہت سی آیات ہیں جن میں کفار سے عقل کی نفی کی گئی ہے، تو یہ دیکھیں جی عقل کو بہت لاجک، ریشنالٹی، ریئلزم، اگر جو مرضی سوچی جائیں آہستہ آہستہ جتنا اسپیسیفک ہوتے جائیں گے اتنا گلوبلائزیشن سے آپ گلوبلائزیشن کے دائرے سے مطلب جو بھی ہے اس کو آپ سمجھ لیں، ببل جو بھی ہے وہ ایک سنکرنائزڈ موومنٹ ہونی چاہیے. اور پھر اس میں یونین ہوتا ہے، ایک جگہ پہ ہوتا ہے یونین صرف ہوتا ہے مسلمانوں کا. یونین کی پلیس جو ہے، پلیسز بہت شرنکڈ ہے، ٹھیک ہے. اس میں سے سب سے بہترین جو یونین ہر سال ہوتا ہے حج کے موقع پہ، اس کو مد نظر رکھ کے اپنی ساری پلاننگز کرنی چاہیے جو صاحب استطاعت ہیں ان کے لیے. اب آگے چلتے ہیں یار، یہ میں بیچ میں نہ ڈسٹریکٹ نہ ہو جاؤں. اور جس مقام پر عقل نہ ہونے پر انسان کو غیر مکلف قرار دیا گیا ہے، میں دوبارہ سے پیچھے سے پڑھتا ہوں. علاوہ ازیں اور بھی بہت سی آیات ہیں جن میں کفار سے عقل کی نفی کی گئی ہے. اور جس مقام پر عقل نہ ہونے پر انسان کو غیر مکلف قرار دیا گیا ہے وہاں عقل کے اول معنی کی طرف اشارہ ہے. دراصل العقل کے معنی روکنا اور منع کرنا ہے، جیسے عقال یعنی پائے بند سے اونٹ کا پاؤں باندھ دینا. ٹھیک ہے، وہ اونٹ کا پاؤں جو ہے اب یہاں پہ تو بہت کم نہیں، پھر بھی ٹھیک ہے، اب کچھ نہ کچھ نظر آتے ہیں پاکستان کے کافی سارے اور ایریاز میں، فار فلنج ایریاز میں تو نظر آتے ہیں. لیکن جو عام طور پہ یوزیلی یہ چیزیں گنجان آباد علاقوں کے اندر کم یاب ہو گئی ہیں. اچھا، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اونٹ کا پاؤں جو ہے اگلا پاؤں پچھلے پاؤں کے ساتھ ایک سائڈ کا باندھ دیا جاتا ہے. اس سے پھر جو ہے وہ کھانا تو کھا سکتا ہے، مطلب اپنی ساری ایکٹیویٹی جو ہے وہ کر سکتا ہے لیکن بھاگ نہیں سکتا.
تو اٹ از نیسیسری. آگے دیکھتے ہیں عقل کے اول معنی کی طرف. وہاں عقل کے اول معنی کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ طبعی ہے. دراصل العقل کے معنی روکنا اور منع کرنا ہے، جیسے عقالن یعنی پائے بند سے اونٹ کا پاؤں باندھ دینا، اور دوا کے پیٹ میں قبض کرنے کو بھی عقلن یعنی پائے بند سے اونٹ کا پاؤں باندھ دینا، اور دوا کے پیٹ میں قبض کرنے کو بھی عقلن کہتے ہیں. عقلت المرأة مرأۃ شعرها، عورت نے اپنے بال باندھ لیے. عقل لسانہ، اس نے اپنی زبان روک لی. اسی سے حسین سواد والا یعنی قلع کو معقل کہا جاتا ہے، اس کی جمع معاقل ہے. اور عقل البعیر سے عقلت المقتول کا محاورہ ہے، جس کے معنی ہیں مقتول کی دیت ادا کرنا. بعض نے کہا ہے کہ عقلت المقتول کے اصلی معنی ہیں ولی الدم، یعنی مقتول کے وارثوں کے گھر کے صحن میں اونٹ باندھنا، مگر بعض کہتے ہیں نہیں، بلکہ اس کے معنی خوریزی روکنے کے ہیں. پھر مطلق خون بہا کو عقلن کہا جانے لگا ہے. خواہ کوئی چیز دی جائے اور جو رشتہ دار قاتل کی طرف سے دیت کا بوجھ اٹھاتے ہیں انہیں عاقلتن کہا جاتا ہے. عقل تو عنہ، کسی کی طرف سے خون بہا ادا کرنا. دمہ معقلۃ علی قومی، اس کے خون بہا کا تاوان اس کی قوم پر ہے. اعتقلہ بالشغربیۃ، اسے پیچا لگا کر پچھاڑ دیا. اعتقل رمحہ بین وکابہ وساقہ، اس نے نیزے کو اپنی رکاب اور پنڈلی کے درمیان رکھ لیا. بعض نے کہا ہے کہ العقال کے معنی 1 سال کے صدقے کے ہیں، چنانچہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے لو منعونی اقوالا لقاتلتہم، کہ اگر وہ ہمیں سال کا صدقہ بھی نہ دیں گے تو میں ان سے جنگ کروں گا. اور جب کوئی شخص اونٹ نہ لے اور ان کی بجائے نقدی وصول کرے تو عرب کہتے ہیں اخذن نقد ولم یأخذ العقال، مگر جب عقال کا لفظ صدقہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے تو یہ یا تو عقال بمعنی پائے بند بول کر کنایتاً اونٹ مراد لیا جاتا ہے، یا اونٹ بما ان کی رسیوں کے مراد ہوتے ہیں، اور یا یہ عقلتہ عقلاً و عقالاً کا مصدر ہوتا ہے جس کے معنی باندھنا کے ہیں، جیسے کتابن کے اصل میں کتبتا کا مصدر ہے، مگر کبھی بمعنی مکتوب آ جاتا ہے. اسی طرح اقوال بول کر، یہ وہ جو اصل میں یہ وہی ہے نا، باندھنا سر پہ بھی جو باندھا ہوتا ہے وہ اقوال اس کو کہتے ہیں. تو
اسی سے آپ کو وہ جو رسی سی باندھی ہوتی ہے اقول. تو یہ میں ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں، مطلب جو کیونکہ میرے آڈینس کے اندر بہت سارے چھوٹے ایجز کے لوگ بھی ہیں، تو ان کو تاکہ یہ چیزیں سمجھ آتی جائیں. اسی طرح ایک قول بول کر معقو مراد لیتے ہیں، یعنی وہ جانور جو زکوٰۃ میں وصول کیے جائیں. العقیلۃ وہ خوبصورت عورت. عقیل، عقیل، یار کیا یاد آ گیا، عقیل بھائی سے بھی ملنا تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. العقیلۃ وہ خوبصورت عورت یا موتی جسے حفاظت سے چھپا کر رکھا جاتا ہے، جیسا کہ اعلیٰ درجے کی چیز کو علق مدنہ کہا جاتا ہے. المعقل پناہ گاہ، پہاڑ یا قلعے جس میں پناہ لی جاتی ہے. پہاڑ یا قلعہ جس میں پناہ لی جاتی ہے. العقال ایک بیماری جو گھوڑے کے پاؤں میں پیدا ہو جاتی ہے. العقل کے معنی چلتے وقت پاؤں کا باہم ٹکرانا. یہ جو ٹچ ہوتے ہیں نا اکثر، تو یہ اب مجھے نہیں پتا یہ فٹنس کی تو نہیں نشانی ہوگی، لیکن کئی لوگ جو ہیں وہ نڈھال ہو کر بھی پاؤں ٹکرا سکتے ہیں یا ایکسیڈنٹلی بھی ٹکرا سکتے ہیں. تو یہ ہے جی. اور اس کو کہتے ہیں والعادی. ہم ختم کر رہے ہیں جی آج کی نشست. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق اللہ العظیم. یہ ذرا انٹرنلائزڈ ریسائٹیشن ٹرائی کر رہا ہوں. چلے میں کرتا ہوں. تو ابھی میں نے سورہ کہف بھی دیکھنی ہے. جزاک اللہ خیرن کثیرا. سورہ کہف کی پہلا رکوع اور آخری رکوع ہمیشہ یاد رکھیں، ہو سکے تو پورا ہی پڑھیں، اور اگر کم وقت ملے تو اتنا ضرور پڑھیں، کیونکہ احادیث کے اندر دونوں
طرف سے دونوں اینڈ اور سٹارٹ دونوں جو ہیں وہ ضروری ہیں. جزاک اللہ خیرا کثیر.